حضرت سلیمان فارسی فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شعبان المعظم کے آخری دن خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ اے لوگو، تم پر ایک ایسے بڑے مہینے نے سایہ کیا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے روزوں کو فرض اور رات کے قیام کو نفل قرار دیا ہے۔ اللہ اکبر، روزوں کو فرض قرار دیا ہے اور رات کے قیام کو نفل قرار دیا ہے۔ پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی نیکی کے ساتھ اللہ کی طرف قرب چاہتا ہے تو خدائے ذوالجلال اس کو اس قدر ثواب عطا فرماتا ہے کہ گویا کہ اس نے ایک فرض ادا کیا۔ اور جو رمضان المبارک میں ایک فرض ادا کرتا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا رب ذوالجلال اس کو اس قدر ثواب عطا فرماتا ہے کہ باقی دوسرے مہینوں کے علاوہ جیسے اس نے 70 فرض ادا کیے ہوں۔ ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر اور ایک چھوٹی سی نیکی کا ثواب ایک فرض کے برابر اس مہینے میں ہو جاتا ہے۔ اور پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جو ہے وہ جنت ہے۔ اور پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا یہ مہینہ مواسات کا مہینہ ہے، اس مہینے میں مومن کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے، مومن کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور جو اس مہینے میں روزے دار کو افطار کرواتا ہے، روزے دار کو افطار کرواتا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اس کی گردن کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیتا ہے، اور اس کو بھی اس قدر ثواب ملتا ہے، اس سے روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اگر افطاری کروانے والا روزے میں نہیں ہے، اس نے روزہ نہیں رکھا ہوا، تو اللہ رب العالمین اس کو افطار کروانے پر اتنا ہی ثواب عطا فرماتا ہے، اور روزہ جو افطار کرنے کے لیے اس کے پاس آیا ہے اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ اللہ اکبر۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر بندہ، ہر شخص وہ افطار کروانے کی ہمت تو نہیں رکھتا، ہر بندہ تو افطار نہیں کروا سکتا۔ تو سنو میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے غلاموں، جو بندہ روزے دار کو افطار کروانے کی ہمت و طاقت نہیں رکھتا، اگر وہ ایک گھونٹ دودھ کے ساتھ یا ایک کھجور کے ساتھ، اگرچہ دودھ بھی نہیں اس کے پاس، کھجور بھی نہیں، تو پھر فرمایا کہ ایک گھونٹ پانی کے ساتھ ہی روزہ افطار کروا دے تو اللہ رب العالمین اسے بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ وہ سارے ثواب، وہ تمام رحمتیں، برکتیں اور فیوز و برکات اس کو عطا فرمائے گا۔ اور پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ روزے دار کو سیر ہو کر کھانا کھلائے، وہ قیامت تک کبھی پیاسا نہیں ہوگا جنت میں داخل ہونے تک، حتیٰ کہ اللہ رب العالمین اسے میرے حوض سے پلائے گا، اسے میرے حوض سے پلائے گا۔ اور پھر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے غلاموں، یہ وہ مہینہ ہے جس کے اول میں رحمت ہے اور جس کے درمیان میں اللہ نے بخشش رکھ دی ہے، اور اس کے آخر میں خدا ذوالجلال نے جہنم سے آزادی لکھ دی ہے۔ اور پھر آخری بات جو میرے آقا نے کی وہ یہ فرمایا کہ اے میرے غلاموں، جو اس مہینے میں اپنے غلاموں کا بوجھ ہلکا کرے گا، ان کے کاموں میں تخفیف کرے گا، تو خدائے ذوالجلال اس کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے گا۔ ہمارے گھر عورتیں بھی کام کرنے کے لیے آتی ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں جو بڑے امیر کبیر گھرانے ہیں، ان کے اندر نوکر چاکر ہوتے ہیں، اور پہلے جو دور تھا وہ غلاموں کا دور تھا۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے غلاموں کا، اپنے نوکروں کا بوجھ ہلکا کرے گا اس مہینے میں، خدائے ذوالجلال اسے جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے گا۔ میرے آقا نے غلاموں کی اتنی فکر کی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ جب اس کی زندگی میں رمضان المبارک کا ماہ مبارک رمضان المبارک آ جائے تو وہ اس میں
کثرت کے ساتھ اپنے پورے روزے رکھے اور کثرت سے بدنی عبادت، نفلی صدقہ و خیرات کثرت سے کرے، اور بالخصوص وہ 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرے، ہر ممکن کوشش کرے کہ وہ اپنی جماعت کو، اپنی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرے، اور پھر اللہ کے حضور کثرت سے اپنے گناہوں کی توبہ استغفار کرے، اور رات کے کچھ حصے میں وہ قیام کرے۔ اور اس کا سب سے افضل طریقہ جو ہے وہ نماز تراویح ہے۔ نماز تراویح ادا کرے، آئے قرآن مجید سنیں، اگر نماز تراویح ادا کرنے کے بعد وہ مسجد میں بیٹھنا چاہتا ہے، بیٹھے، قرآن مجید پڑھے، نوافل ادا کرے، جو اس کی نمازیں قضا ہو چکی ہیں ان نمازوں کی قضا دے، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اگر جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو اس میں ایک نیکی کرے گا اس کو فرض کے برابر ثواب ملے گا، تو جس کی نمازیں رہ گئی ہیں تو وہ اس مہینے میں اپنی نمازوں کو پورا کرے، نماز ادا کرے۔ اگر جس بندے کی نمازیں پوری ہیں تو پھر بھی وہ کثرت کے ساتھ نوافل کو ادا کرے۔